السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے غزوہ بدر کے بعد پیش آنے والے حالات کے بارے میں۔ بدر کی جنگ کے خاتمہ پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں سے صرف 14 شخصوں نے شہادت پائی، جن میں 6 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ لیکن دوسری طرف قریش کی اصلی طاقت ٹوٹ گئی۔ رؤسائے قریش جو شجاعت میں نامور اور قبائل کے سپہ سالار تھے، ایک ایک کر کے مارے گئے۔ ان میں شیبہ، عتبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمع بن الاسود، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، منبہ بن الحجاج قریش کے سرتاج تھے۔ قریباً 70 آدمی قتل اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ اسیران جنگ میں سے عتبہ اور مضر بن حارث قتل کر دیے گئے، باقی گرفتار ہو کر مدینہ میں آئے۔ ان میں حضرت عباس، حضرت عقیل، ابو العاص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ لڑائیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جہاں کوئی لاش نظر آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو زمین میں دفن کرا دیتے، لیکن اس موقع پر لاشوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ایک ایک کا الگ الگ دفن کرنا مشکل تھا۔ ایک وسیع کنواں تھا، تمام لاشیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ڈلوا دی، لیکن امیہ کی لاش پھول کر اس قابل نہیں رہی تھی کہ جگہ سے ہٹائی جائے، اس لیے وہی خاک میں دبا دی گئی۔ اسیران جنگ جب مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے تو حضرت سودا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی وہاں تشریف رکھتی تھیں۔ ان قیدیوں میں ان کے عزیز سہیل بن عمر بھی تھے۔ ان پر نگاہ پڑی تو بے ساختہ بول اٹھیں کہ تم نے عورتوں کی طرح خود بیڑیاں پہن لیں، یہ نہ ہو سکا کہ لڑ کر مر جاتے۔ اسیران جنگ 2 4 صحابہ پر تقسیم کر دیے گئے اور ارشاد ہوا کہ آرام کے ساتھ رکھے جائیں۔ صحابہ نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ ان کو کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجور کھا کر رہ جاتے تھے۔ ان قیدیوں میں ابو عزیز بھی تھے، جو حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے جن انصاریوں نے اپنے گھر میں قید کر رکھا تھا، جب صبح یا شام کا کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوریں اٹھا لیتے۔ مجھ کو شرم آتی اور میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن وہ ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھ کو واپس دیتے۔ اور یہ اس بنا پر تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمر تھا، جو نہایت فصیح اللسان تھا اور عام مجمع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے 2 نچلے دانت اکھڑوا دیجئے کہ پھر اچھا نہ بول سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اس کے عضو بگاڑوں گا تو گو نبی ہوں، لیکن اللہ اس کی جزا میں میرے عذاب بھی بگاڑ دے گا۔ اسیران جنگ کے پاس کپڑے نہ تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو کپڑے دلوائے۔ حضرت عباس کے بدن پر کرتا نہ تھا، کیونکہ حضرت عباس کا قد اس قدر اونچا تھا کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں اترتا تھا۔ عبداللہ بن ابی نے، جو کہ حضرت عباس کا ہم قد تھا، اپنا کرتا منگوا کر دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ کے کفن کے لیے جو اپنا کرتا عنایت فرمایا تھا، وہ اس احسان کا معاوضہ تھا۔ عام روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آ کر صحابہ سے مشورہ کیا کہ اسیران جنگ کے معاملہ میں کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی کہ سب اپنے ہی عزیز و اقارب ہیں، فدیہ لے کر چھوڑ دیے جائیں، لیکن حضرت عمر کے نزدیک اسلام کے مسئلہ میں دوست، دشمن، عزیز و اقارب، قریب و بعید کی تمیز نہ تھی، اس لیے انہوں نے رائے دی کہ سب قتل کر دیے جائیں اور ہم میں سے ہر شخص اپنے عزیز کو آپ قتل کرے، مگر یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کی رائے سے اتفاق کیا۔ بہرحال اسیران جنگ سے
4,000 درہم فدیہ لیا گیا، لیکن جو لوگ ناداری کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے وہ چھوڑ دیے گئے۔ ان میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو حکم ہوا کہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو چھوڑ دیے جائیں گے۔ حضرت زید بن ثابت نے اسی طرح پڑھنا لکھنا سیکھا تھا۔ فدیہ کی عام مقدار 4,000 درہم تھی، لیکن عمرہ سے زیادہ لیا گیا۔ حضرت عباس دولت مند تھے، اس لیے ان سے بھی زیادہ رقم وصول کی گئی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اسلام نے جو مساوات قائم کی اس میں قریب و بعید، عزیز و بیگانہ، عام و خاص کے تمام تفرقے مٹ چکے تھے۔ لیکن ایک طرف تو ادائے فرض کی یہ مساوات تھی، دوسری طرف محبت کا یہ تقاضا تھا کہ حضرت عباس کی کرا سن کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام نہ فرما سکے۔ لوگوں نے ان کی گرہ کھولی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی اسیران جنگ میں آئے تھے۔ ان کے فدیہ کی رقم کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی زینب کو کہلا بھیجا گیا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب کا جب نکاح ہوا تھا تو حضرت خدیجہ نے جہیز میں ان کو ایک قیمتی ہار دیا تھا۔ حضرت زینب نے فدیہ کی رقم کے ساتھ وہ ہار بھی گلے سے اتار کر بھیج دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو 25 برس کا محبت انگیز واقعہ یاد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار رو پڑے اور صحابہ سے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دو۔ سب نے تسلیم کی گردنیں جھکا دیں اور وہ ہار واپس کر دیا۔ ابو العاص رہا ہو کر مکہ آئے اور حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے۔ چند سال کے بعد بڑی سر و سامان سے شام کی تجارت لے کر نکلے۔ واپسی میں مسلمان دوستوں نے ان کو تمام مال و اسباب گرفتار کر لیا۔ اسباب ایک ایک سپاہی پر تقسیم ہو گیا۔ یہ چھپ کر حضرت زینب کے پاس پہنچے، انہوں نے پناہ دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو ابو العاص کا اسباب واپس کر دو۔ پھر تسلیم کی گردنیں جھک گئیں اور سپاہیوں نے ایک ایک دھاگا تک لا کر واپس کر دیا۔ اب یہ وار ایسا نہ تھا جو خالی جاتا۔ ابو العاص مکہ آئے اور تمام شرکا کو حساب سمجھا کر دولت اسلام سے فائز ہوئے اور کہہ دیا کہ میں اس لیے یہاں آ کر حساب سمجھا کر جاتا ہوں تاکہ یہ نہ کہو کہ ابو العاص ہمارا روپیہ کھا کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا۔ عمیر بن وہب قریش میں اسلام کا سخت دشمن تھا۔ وہ اور صفوان بن امیہ حجر میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر کا ماتم کر رہے تھے۔ صفوان نے کہا اللہ کی قسم اب جینے کا مزہ نہیں۔ عمیر نے کہا سچ کہتے ہو، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں سوار ہو کر جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کراتا، میرا تو بیٹا بھی وہاں قید ہے۔ صفوان نے کہا تم قرض کی اور بچوں کی فکر نہ کرو، ان کا میں ذمہ دار ہوں۔ عمیر نے گھر آ کر تلوار زہر میں بھجائی اور مدینہ پہنچا۔ حضرت عمر نے اس کے تیور دیکھ لیے، گلا دبائے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر اسے چھوڑ دو۔ کہا عمیر قریب آ جاؤ۔ پوچھا کس ارادہ سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ فرمایا پھر تلوار کیوں حمائل ہے؟ عمیر نے کہا آخر تلواریں بدر میں کس کام آئیں؟ فرمایا کیوں نہیں، تم نے اور صفوان نے حجر میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی؟ عمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا، بے اختیار ہو کر بولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبر ہو، واللہ میرے اور صفوان کے سوا اس معاملہ کی کسی کو خبر نہیں۔ قریش جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے منتظر تھے، انہوں نے عمیر کے مسلمان ہونے کی خبر سنی۔